بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، دوست، احباب، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، سب کو میرا سلام۔ آج پھر میرا وہی مضمون ہے جو پچھلے کئی دنوں سے متواتر شروع ہے۔ یہ مضمون حقائق سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مضمون بہت مشکل ہے اور دقیق ہے، لیکن اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کوئی بات مشکل نہیں۔ کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے علوم لے کر نہیں آتا، کوشش سے حاصل کرتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون درویشوں کی جان ہے، اللہ والوں کے لیے سرمایہ ہے، اور جو اس منزل کے راہی ہیں ان کے لیے منزل یار کا نشان ہے۔ آخر ہر نمازی اور عمل کرنے والے کے پیش نظر کوئی مقصد ضرور ہے۔ بلا وجہ کوئی عبادت نہیں کرتا۔ یہ نماز، روزہ، عبادت یوں ہی نہیں، بلکہ اس کا ضرور کوئی پھل ہے۔ ایک شخص سفر کر رہا ہے لیکن منزل کا احساس اور امید نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منزل کا احساس اور امید ضروری ہے۔ اکثر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جہت قبلہ سے تو آشنا ہے، مگر اس کی حقیقت سے آشنا نہیں۔ جہت قبلہ مقرر نہ کی جائے تو ایک فرض کا ترک ہے، اور اس فرض کے ترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ جہت قبلہ مقرر ہے، آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جہت قبلہ صرف اس لیے ہے کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ خدا بھی اسی طرف ہے تو شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ مانا جائے کہ بیت اللہ میں ہی خدا رہتا ہے تو شرک ہے۔ جو اس عقیدہ سے نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طرف اگر کوئی ذات باری تعالیٰ کو عرش معلیٰ پر سمجھے اور اس کی نماز بھی باطل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو منزل کا طے کرنا بہت بڑی بات ہے، ایمان ہی نصیب نہیں ہوا۔ جہت قبلہ میں اس طرح خدا قید نہیں۔ بیت اللہ ضرور ہے، مگر یہاں ذات باری تعالیٰ کو مقید خیال کرنا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو عرش پر مقیم سمجھنا بھی شرک ہے۔ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو بے مثل، بے رنگ اور بے صورت ہے۔ بے رنگی اور بے صورتی ذات باری تعالیٰ کی صفت ضرور ہے، مگر کسی ایک صفت میں ذات کو مقید کرنا بھی شرک ہے۔ اگر کوئی کسی ایک صفت میں مقید سمجھ کر سجدے کرتا رہے تو وہ منزل کیا حاصل کرے گا؟ وہ تو ایمان سے خالی رہا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ذات باری تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل ہو، ورنہ کسی عمل کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میں ضرور خیال کرتا ہوں کہ تمہیں وہ راستہ بتا دوں جس کے لیے تم ہر نماز میں دعا کرتے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام ان پر ہوئے جن کو سیدھا راستہ ملا، اور جن کو راستہ نہ ملا ان پر خدا کا غضب ہوا۔ سیدھا راستہ ان کو ملا جن کو معرفت الہی حاصل ہوئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جن کو درشن ات ہے ان کو درشن ات، جن کو درشن ات نہیں ان کو ات نہ ات۔ قیامت کے دن وہ سیدھے راستے والے اور معرفت والے ذات باری تعالیٰ کو صورت میں دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، اور جو صرف بے صورتی اور بے رنگی میں قید خیال کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے اور سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ خدا ان کے عقیدے کے خلاف نظر آئے گا۔ خدا تو کسی صورت میں نظر آئے گا، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ بے رنگ اور بے صورت ہے تو قیامت کے دن کیا بے رنگی اور بے صورتی نظر آ سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر بے رنگی اور بے صورتی ظاہر ہو جائے یا ظاہر ہوگی تو اس کے ظاہر ہونے میں کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی جو اسے دیکھ سکے۔
اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا لن ترانی۔ موسیٰ کا سوال بے رنگی اور بے صورتی کے اعتبار سے دیکھنے کا ہی تو تھا، اس لیے یہ جواب ملا کیونکہ بے رنگی اور بے صورتی نظر آ ہی نہیں سکتی۔ یہ مضمون اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو جائے اور قیامت کا دن جب میں پوچھا جاؤں کہ تم نے کیا تبلیغ کی تو میں بتا سکوں کہ تیری پہچان بتائی تھی۔ معرفت حاصل ہو جانے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عرض کروں، میں نے پچھلے کئی دنوں سے بیان کیا ہے کہ ایسا مرتبہ بھی ہے جہاں کچھ نہ تھا، ذات باری تعالیٰ تھے، اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی، وہ تھا اور اب بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے اس وقت تھا۔ اگر اس کے ساتھ اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت بھی کوئی شے موجود نہیں جو غیر کہلائے۔ ذات اس وقت بے حد تھی اور اب بھی بے حد ہے۔ جو ذات بے حد ہو وہ اپنے مقابل میں کوئی وجود نہیں چاہتی۔ مقابل وجود تب ہی موجود ہو سکتا ہے جب ایک کی حد ختم ہو۔ اگر بالمقابل کوئی چیز موجود نہیں تو یہ کائنات کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر آج گفتگو ہے۔ جب وہ تھا اور کوئی شے اس کے ساتھ نہ تھی، کیا ہم اس وقت موجود تھے یا نہیں؟ اگر اس وقت نہ تھے تو کہاں سے آ گئے؟ اگر اس وقت موجود تھے تو ہم اور آپ کہاں تھے؟ تمام کائنات جو اس وقت موجود ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آئی، باہر سے آ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ بے حد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کائنات اس وقت بھی ایسے ہی موجود تھی اور اس طرح موجود تھی جیسے گٹھلی میں درخت۔ مرات العارفین میں حضرت امام حسین نے یہ مثال بالکل درست دی ہے کہ گٹھلی کا درخت گٹھلی کا عین ہو کر موجود ہے۔ تحفہ مرسلہ شریف میں حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، کائنات ظہور سے پہلے ذات کی عین تھی اور ایسے موجود تھی جیسے گٹھلی میں درخت۔ دو گواہیاں ہو گئی، اور ایک حضرت امام علیہ السلام کی اور دوسری حضرت غوث پاک کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید کی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہم اور آپ موجود تھے مگر ہمیں یاد نہیں رہا، اس لیے میں نے ایک غزل لکھی۔ تیرا بیچ گوں ساؤ گلستان، تیرا بے نشان سا وہ آشیاں، نہ دوئی نہ وصل نہ ہجر تھا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہی مرغے باغ کہن ہے، تو وہی آشنائے چمن ہے، کوئی روئے گل کی خبر سنا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس باغ کا رہنے والا ہے، اس کا عین تھا، غیرت وہاں نہ تھی۔ دوئی بسل ہجر سب دوسرے وجود کو چاہتے ہیں، لیکن وہاں دوسرا وجود نہ تھا، اس لیے دوئی بسل اور ہجر نہیں تھا۔ جب اس وقت یہ نہ تھے تو اس وقت بھی نہ دوئی ہے، نہ وصل ہے، نہ ہجر ہے۔ نہ وہ وصل تھا نہ یہ ہجر ہے، نہ یہاں دوئی نہ وہاں دوئی۔ میرے درد کی ہیں یہ لذتیں جو تڑپ سے دل میں لگی رہی۔ یہ میرے دل کی تڑپ ہے، ورنہ نہ اس وقت ہجر و وصل ہے نہ اس وقت تھا، نہ اب دوئی ہے نہ اس وقت دوئی تھی، بلکہ سب کچھ اس طرح موجود تھا جیسے گٹھلی میں درخت۔ انور علی رحت کی رحمۃ اللہ علیہ نے پوتھی لا الہ الا اللہ لکھی، یہ ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی۔ اس میں لکھا، جب پرگٹ کرتار تھا گٹ میں تھا سنسار، اب پرگٹ سنسار ہے گٹ میں ہے کرتار، وہ ناموں میں چھپا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے چھپا سکے، نام رکھا کر چھپا ہوا ہے، وہ ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی شے باطن نہیں، اور ایسا ظاہر ہے کہ کمال قرب کی وجہ سے چھپا ہوا ہے۔ میری آنکھ میں نظر ہے میری، مگر اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ نحن اقرب
अलैहि मिन हबल अलबरीद, मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ। मैं इतना करीब हूँ कि नज़र नहीं आता। ज़्यादा नज़दीक होना कैसे है? जैसे स्याही हरफ के नज़दीक है। अलफ बा ता तो सब लोग कहते हैं, मगर स्याही कोई नहीं कहता। वो अलफ बा ता बनकर छुपा हुआ है, ज़ाहिर भी खुद है मगर नामों में छुपा हुआ है। इसी तरह वो मेरे करीब है कि मैं कहूँ मैं नहीं, वो है। यही मेरा फना का बायस है। इसका ज़्यादा करीब होना मेरा फना है। मैंने कहा था कि खुदा को किबला की तरफ या अर्श पर मुक़य्यद ख्याल करना शिरक है। तो अब अगर हरफ अपनी असल की इबादत करे तो किस तरफ सजदा करेगा? इसका माबूद किस तरफ है? वो सजदे कर रहा है और सजदे कर कर के अपने माबूद को पहचान रहा है। बात सिर्फ ये है कि पहले वो खुदा को किसी तरह मुक़य्यद समझता था, मगर जब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चीज़ सजदा हस्तियों खुद सोख्तन पर दर हक नफ्से खुदरा को फतन। सजदा क्या है? सजदा अपने आप को फना करना है और अपने नफ्स को राह हक में मार देना है। यानी सजदा क्या है? अपने आप को फना कर देना है। फिर फरमाया, बा खुदा के मन नदानम चू नमाज में गुजारम कि तमाम शद रुकुए या कदम शदामम। खुदा की कसम, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं नहीं जानता, मुझे खबर नहीं होती कि कब रुकू ख़त्म हुआ है और अमाम कौन है। हरफ ने यह समझ लिया कि स्याही स्याही है, मैं नहीं हूँ। सजदा क्या है? अपने आप में अपने आप को गर्क कर देना। जो इस तरह सजदा करता है, इसका खुदा किसी तरफ नहीं बल्कि वही है। इसलिए ख्वाजा फरीदुद्दीन गंशकर पुकार उठे, मन यम वल्लाह यारा मन यम, जाने जानम सिरे सरम तन यम। मैं नहीं हूँ ए दोस्त, खुदा की कसम मैं नहीं हूँ। मैं जान की जान हूँ, भेद का भेद हूँ, महज जिस्म नहीं हूँ। अल इंसान सिर्री व अना सिर्राहू, इंसान मेरा भेद है, मैं इंसान का भेद हूँ। जैसे स्याही कहे हरफ मेरा भेद है और मैं हरफ का भेद हूँ, तो हम अगर मौलवी साहब से पूछे कि गैर कहाँ है, तो वो तमाम कायनात को गैर कहेगा। इसने कह तो दिया, गैर की पूजा ना करो, शिरक है। मदद ना मांगो, शिरक है। मैं भी कहता हूँ। इसने कहा यह कायनात गैर है, तो जब भी इसने मदद मांगी तो शिरक तो हो गया। मैं तो कहता हूँ गैर है ही नहीं, तो जिससे मदद मांगी इसी से मदद मांगी। जब वो तमाम कायनात को गैर ख्याल करता है तो फिर यही कहेगा कि इस ज़ात की बात ना करो। नहीं पाती इसकी नज़रें और वो पाता है सब नज़रों को। ज़ात बारी ताला ने तो ये फरमाया है कि तुम अक्ल से और नज़र से मेरी तलाश ना करो, बल्कि यूं तलाश करो, नाहनु अकरब अलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी चार से भी ज़्यादा करीब हूँ। हुवल अवलु हुवल आखिरु हुवल ज़ाहिरु हुवल बातिनु। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातन है। जब हमने इस तरह तलाश किया तो फिर कोई चीज़ गैर नज़र नहीं आती। अक्लो खिर्द गैरियत की ही राहबरी करती है, इसलिए इनसे बाला तर तलाश करो। और जब तुम इस कायनात को गैर ख्याल करोगे तो आग पर रोटी पकाओगे तो ये भी गैर से मदद होगी, वो शिरक होगा। हत्ता कि तुम्हारी हर हरकत शिरक होगी। और जब वही जानोगे तो ऐन खुदा से मदद लोगे। इससे सबक लो, ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को अपने आप में देखने का इरादा फरमाया। तजल्ली बिन नफ्स ही अला नफ्स ही फरमाई। अपने आप में अपने आप को देखा तो फरमाया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। ज़रा गौर से सुनना, ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को अपने आप में देखा और ख्वाहिश हुई कि मैं पहचाना जाऊं। जब अपने आप को अपने आप में देखा तो अपने आप को अपना आईना बना लिया। आईना बाहर से नहीं आया। फिर देखा कि मैं जबार भी हूँ, कहार भी हूँ, रहीम भी हूँ, करीम भी हूँ, जमाल भी हूँ, जलाल भी हूँ। अपने आप को जलाल भी देखा, जमाल भी देखा। जब मुशाहदा फरमाया तो जामे जमी सफ़ात और मरातब देखा। ज़मीन देखी, आसमान देखा, तमाम कायनात को देखा, मुझे देखा और तुम्हें भी देखा। आरफ लोग जब इस मुकाम पर पहुँचे
تو وجد ہو گیا اور یہ کہہ اٹھے اجے بھی او پئیاں وسدیاں نے سانو ماہی والیاں ٹالیاں نال خوشیاں جتے رل میں راتاں کالیاں جالیاں۔ ذاتی باری تعالیٰ نے ہمیں، تمہیں اور تمام کائنات کو اپنے آپ میں دیکھا۔ اس دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس تجلی کو پہلی تجلی کہتے ہیں۔ اس تجلی کو وحدت اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہا؟ محمد کا معنی ہے حمد کیا گیا۔ اس تجلی نے جب اپنے آپ میں اپنے آپ کو دیکھا تو ذات باری تعالیٰ نے اپنا خود حمد بیان کیا، تو معلوم ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کی وہ تجلی جس نے حمد بیان کی وہ احمد، اور جس کی حمد کی وہ محمد ہو گئی۔ اس لیے اس کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جس کی حمد ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو محمد دیکھا۔ میں نے اپنی مثنوی میں لکھا تھا این تجلی ہمدرا مشکور شد، نام احمد زی سبب مشہور شد۔ یہ وحدت اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی حمد کی مدلول اور مشکور ہوئی، اس سبب سے احمد حضور کا نام مشہور ہوا۔ آپ ہی احمد بنے اور خود ہی محمد بنے، اس لیے اس تجلی کا نام حقیقت محمدیہ ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں با محمد بود عشق پا جفت، بہر عشق خدا لو لاکھ گفت۔ جب خداوند تعالیٰ کو محمد سے محبت ہوئی تو اس محبت کی وجہ سے خدا نے فرمایا اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں خلق کو پیدا نہ فرماتا۔ یعنی اگر تجلی محمدیہ ظاہر نہ ہوتی تو کائنات ظہور میں نہ آتی۔ اگر اس مقام پر کہوں تو بجا ہے، بات یہ ہے کہ فرق صرف اتنا پڑا یہاں آپ کا نام عبد المطلب نے محمد رکھ دیا، ادھر ذات باری تعالیٰ نے پہلے ہی نام محمد تجویز کر رکھا ہے۔ جب وہی مرتبہ ظہور میں آیا تو آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، اس لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی تے بے صورت ظاہر صورت دی، بے رنگ دسے اس مورت تھیں وحدت پھٹیاں جد گڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ این حقیقت دا، پر ایک کم نہیں بے سوجت دا، کوئی بلیاں موتی لے تریاں۔ آمنہ کی گود سے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مقامات ہیں، منزلیں ہیں۔ آمنہ کے گھر پیدا ہونا بھی حضور کا ایک مرتبہ ہے، اور آو ادنا کا مقام بھی حضور کا ہی ایک مرتبہ ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جس کو اپنے آپ کی ہوش نہ رہے اس کا حال کبھی دیکھا؟ اپنے آپ کو خواب میں خدا کہاں کہاں دیکھا، لیکن وہ جسم جو چارپائی پر ہے اس کی ہوش نہ رہی، مگر جب خواب میں دیکھا اور اس عالم کو بھول گئے، کئی طرح کے منظر دیکھے، جب تک یہ دیکھتا رہا چارپائی والے جسم کو نہیں دیکھا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ کوئی ہے ایسا جو جاگتے میں اس عالم کو دیکھے؟ اس عالم میں جا کر اس عالم کو دیکھے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سوتا نہیں ہوں، میں آنکھ بند کرتا ہوں تو اس جہاں کو بھی دیکھتا ہوں اور اس جہاں کو بھی دیکھتا ہوں۔ حضور کے جسم اقدس کا مرتبہ ہماری روح کے مرتبے کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری روح کا انتہائی مرتبہ اور حضور کے جسم اقدس کا مرتبہ ایک ہے۔ ذات اور روح میں کوئی حد فاصل نہیں۔ روح ذات کی اضافت ہے، روح ذات سے باہر و خارج میں موجود نہیں۔ جب حضور کا مرتبہ روح سے شروع ہوتا ہے تو خدا اور حضور میں کوئی حد فاصل نہیں، چاہے اس مرتبے میں رہیں چاہے اس مرتبے میں رہیں۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدت کا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہیں اور ایک طرف مخلوق میں شامل ہے، گویا اس برزخ کبریٰ یعنی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شد والے حروف کی طرح خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں
تو آپ کو کوئی ذرا بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں حقیقت محمدیہ جاری و ساری نہ ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشاۃ المعات میں یا ایھا النبی کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب العین مومنہ قرۃ العین آبدہ است، خصوصاً در حالت نماز کے وقت انکشاف روحانیت تستوں خطاب وجہد سریان حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در جمیع موجودات و ہر فرد میں ممکنات تست۔ جب نمازی کہتا ہے یا ایھا النبی تو حضور مومنوں کے نصب العین اور رابطوں کے قرۃ العین ہوتے ہیں، اور خصوصاً نماز کی حالت میں کہ وہ وقت روحانیت کے انکشاف کا ہوتا ہے، اور یہ خطاب سریان حقیقت محمدیہ کی جوہر سے تمام کائنات میں جاری اور ساری ہے، مجھ میں، آپ میں، اس منبر میں، مسجد میں، یعنی ہر شے میں جاری و ساری ہے، فرشتوں میں، عرش و کرسی میں، لوح و قلم میں، تمام میں جاری و ساری ہے، روح میں جاری و ساری ہے، کیونکہ روح بھی مخلوق ہے اور کائنات میں شامل ہے۔ تو جب حقیقت محمدیہ اس طرح جاری و ساری ہے تو کوئی چیز اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ ایسے جاری و ساری ہے جیسے سیاہی حروفوں میں جاری و ساری ہے۔ جہاں کہیں نگاہ پڑی ہے، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہے۔ جس کی یہ کیفیت ہو جائے وہ بصیرت سے نظارہ کرتا ہے، حضور کے جمیع مراتب کو جانے اور ایمان رکھے۔ کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں کہ آیت جب نازل ہوئی تو کیا صحابہ موجود نہ تھے؟ جب وہ موجود تھے تو اس کا رد عمل ان کی زبانوں سے ہونا چاہیے تھا، مگر کسی صحابی نے بھی نہیں فرمایا کہ حضور بشر ہیں۔ بات یہ ہے کہ مولا تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب تیرے مقامات و مراتب کو میں جانتا ہوں، تو ان سے کہہ دے تاکہ تیرے نزدیک آ جائیں اور تجھ سے فیض یاب ہوں۔ اگر تو سدرہ سے پرے رہ کر بیان کرے تو یہ لوگ فیض یاب نہیں ہو سکتے، تمہارے نزدیک نہیں آ سکیں گے اور نہ تجھے دیکھ سکیں گے۔ تو انہیں کل انما انا بشر مثلکم کے مرتبے میں آ کر فیض یاب فرما۔ یہ حضور کا کرم تھا، اس مرتبے میں آئے اور یوں فرما کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، گھبراؤ نہیں بلکہ میرے نزدیک آ جاؤ تاکہ میں تمہیں خدا سے ملنے کا ڈھنگ بتاؤں۔ بقیہ مضمون انشاءاللہ سرکار کے کرم سے اگلے حصہ میں بیان کیے جائے گا۔ اللہ پاک سب کو عشق رسالت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور اہل دل لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔